بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے انسان کو وہ نہیں دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن آدمی کو افسوس رہتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ جو چیز نہیں ہے اس کا بڑا شکوہ ہوتا ہے، اور جو چیز ہے اس کا کوئی شکر نہیں ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا جو بندہ اللہ کا شکر گزار بنے گا اس کو ہی مزید عطا ہوگا۔ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر شکر کرو۔ تم اس کے بھی حقدار نہیں تھے۔ اگر تم ہماری عطا پر خوش ہوگے اور اس پر شکر بجا لاؤ گے تو پھر تم کو ہم مزید عطا کریں گے۔ اگر مزید چاہتے ہو تو جو کچھ ملا ہے اس کا پہلے شکر کرو، لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے جو کچھ ملا ہے اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو نہیں ملا ہے اس کا خوب شکوہ کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک چیز، دو چیز، چار چیز اگر نہیں ملی ہے تو اس سے ہٹ کر بہت سی چیزیں بھی تو ملی ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی نہ ملنے والی چیزوں کا شکوہ کرے اور ملی ہوئی چیز پر شکر نہ کرے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ناشکری کی بنیاد اور وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں، اور حدیث میں اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اسے شکر سے جوڑ کر ناشکری سے جوڑ کر نہیں بتایا گیا۔ ایک چیز ہے حرص، جو بندے کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ جب آدمی حریص ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ حرص آدمی کو کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ جو ہے اس پر شکر کا مزاج نہیں ہے، اس کے اندر حرص ہے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب حاصل کرنے کے لیے آدمی راستے تلاش کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح یہ چیز کو پانا ہے، اور کسی بھی طرح مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کے اندر قناعت نہیں ہے، حرص ہے۔ قناعت کہتے ہیں جو ملا اس کا شکر گزار بن جائے، جتنا ملا اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، جتنا ملا اس پر راضی ہو جائے، اپنے آپ کو راضی کر لے۔ جتنی چادر اتنا پیر جو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ مزاج ہو، شکر کا مزاج۔ قناعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو مل گیا آدمی اس پر شکر کرنے لگ جائے کہ اللہ کا شکر ہے اتنا مل گیا مجھے۔ اگر یہ مزاج آدمی کا بن گیا تو پھر حرص جنم نہیں لے گی۔ اگر یہ مزاج نہیں ہے، آدمی کے اندر حرص ہے، تو حرص میں آدمی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز پانا ہے، فلاں چیز حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت میں حرص ہے، مزید چاہیے، مزید چاہیے، اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس حرص کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے، جائز ناجائز کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت میں حرص ہے۔ یہ کتنے واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی بھائی کا حق مار کے کھا لیتا ہے۔ کہیں بڑا بھائی یہ کام کرتا ہے تو کہیں چھوٹا بھائی یہ کام کرتا ہے۔ بھائی سب مل کر بہنوں کا حق مار کے کھا لیتے ہیں۔ وجہ طبیعت کے اندر جو حرص ہے، وہ حرص آدمی کو حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ وہ حرص میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ اور خیال چھوڑ دیتا ہے۔ حرص میں آدمی ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے۔
زمین کے لیے، مکان کے لیے، پیسے کے لیے، جائیدادوں کے لیے اپنے سگے بھائی کا خون کرنے سے بھی آدمی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو کیوں مارا، تو بولے جائیداد کا جھگڑا تھا۔ بعض ایسے بدنصیبوں کے واقعات بھی پڑھنے کو ملے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا قتل کیا، بیٹے نے ماں کا قتل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ نے جائیداد تقسیم نہیں کی ہے، ماں جائیداد کا بٹوارا کرنے تیار نہیں ہے، لہذا ماں کو راستے سے ہٹاؤ۔ باپ کے مرنے تک کون انتظار کرے گا؟ ہم کو اب ضرورت ہے، لہذا ہمیں اب دو۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھیے، کسی بیٹے کو باپ سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی بیٹے کو حق نہیں ہے، نہ ماں سے مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ساری چیزیں میری ہیں، اس میں بیٹے کا کوئی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ میں چاہوں خیرات کر دوں، میں چاہوں کسی مسجد کو دے دوں، میں چاہوں کسی مدرسے کو دے دوں، میں چاہوں کسی ایکس وائی زیڈ کو دے لوں۔ میرا مال کب کہلاتا ہے؟ جب میرا اختیار اس کے اوپر ہو، تبھی تو میرا مال کہلاتا ہے۔ تو کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں مطالبہ کرے کہ جائیداد کا بٹوارا کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے، بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی جائیداد میں ہمارا حق ہے، لیکن ہماری جائیداد میں باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ باپ مکان بنایا تو بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ کے مکان میں میرا حصہ ہے، لیکن بیٹا جب مکان بناتا ہے تو بیٹا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں باپ کا حق ہے، یعنی باپ کا مال میرا ہے مگر میرا مال باپ کا نہیں ہے۔ کیا الٹی سوچ ہے! اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیٹے کے مال میں باپ کا حق ہے، بیٹے کے مال میں باپ کا حق ہے، زندہ رہے تب بھی حق ہے، مر گیا تو بھی حق ہے، لیکن سوچ الٹی بن گئی ہے، بالکل الٹی سوچ ہے۔ بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی جائیداد میں ہمارا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے جب تک باپ مر نہ جائے۔ زندگی میں آپ کوئی مطالبہ، کوئی بیٹا کسی باپ سے نہیں کر سکتا، کسی ماں سے نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بیٹے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ جائیداد کا بٹوارا کرو، یہ درست نہیں ہے، کسی بیٹے کو حق نہیں ہے، لیکن مطالبہ کرتے ہیں، ماں باپ کا سکون برباد کرتے ہیں۔ وجہ اس کی حرص۔ وہ بیٹا بھی مطالبہ کرتا ہے جس کے ایک مکان دو مکان ہیں، وہ بھی باپ سے کہتا ہے کہ بٹوارا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کا پیٹ خبر کی مٹی بھر سکتی ہے، موت تک حرص جاری رہتی ہے۔ آدمی کا پیٹ کون بھرے گا؟ بولے خبر کی مٹی بھرے گی، تب تک حرص ہے۔ تو ناشکری کی وجہ حرص ہے، اور جو آدمی حریص ہوتا ہے، حرص جس کے اندر ہوتی ہے، اس کو کتنا بھی دو بس نہیں ہوتا۔ یہ بیٹوں کی شادی میں ڈی سی ایم بھر بھر کے جو لوگ سامان اپنے گھر میں اتارتے ہیں، بیٹے کے سسرال سے آیا ہوا، کیا یہ لوگ حریص نہیں ہیں؟ گھر میں پلنگ ہے، پھر پلنگ آ گئی، الماری ہے، پھر الماری منگا لی ہے، فریج ہے، پھر بھی فریج لا لی ہے، واشنگ مشین ہے، پھر واشنگ مشین لا لی ہے۔ حرص ہے آدمی میں، اور جس آدمی میں حرص ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ آدمی میں مزاج قناعت کا ہونا چاہیے، جو مل گیا اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے۔ دلی میں نظام الدین بستی کے اندر ان کی قبر موجود ہے، ہزاروں بندگان خدا وہاں اچھے کام کرنے بھی جاتے ہیں، غلط کام کرنے بھی جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی خانقاہ میں لنگر چلتا تھا، اللہ کے بندے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کے لیے اجازت تھی، سب ضرورت مند آ کے کھائیں، کیونکہ شمال میں، نارتھ میں روٹی کھانے کا مزاج ہے، ہماری طرح چاول کھانے کا مزاج نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ روٹیوں کے جو کور ہوتے ہیں وہ کچے رہ جاتے ہیں، تو لوگ توڑ کے اسے پھینک دیتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے، ان کو حضرت نے فرما رکھا تھا، کچے سمجھ کر جن روٹی کے کوروں کو لوگوں نے توڑ کے پھینک دیا ہے، وہ دسترخوان پہ سے اٹھا کے لا کے میرے کمرے میں رکھو۔ تو خادم ان کو وہ کوروں کو، وہ ٹکڑوں کو جمع کر کے لا کے حضرت کے کمرے میں رکھ دیتا، وہ پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ صبح کو کچھ روٹی کے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے ایک کلیے کے اندر بھیگا دیتے، پانی ڈال دیتے،
شام ہوتی تو وہی روٹی کے ٹکڑے کھا لیتے، اور شام کو کچھ روٹی کے ٹکڑے بھگو دیتے، صبح کو وہی روٹی کے ٹکڑے کھا لیتے۔ جن کے دسترخوان پر ہزاروں بندگان خدا کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، دال کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، تازہ سالن کھا رہے ہیں، اور ان کے روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے حضرت کھا رہے ہیں۔ اور جب کھانے بیٹھتے تو کبھی کبھی آپ دیدہ ہو جاتے، رو لیتے، اور یہ فرماتے کہ نظام الدین تو اس دھوکے میں مت رہ کہ تیرے دسترخوان پر ہزاروں اللہ کے بندے کھاتے ہیں، تو یہ دھوکے میں مت رہ۔ کھلاتی اللہ کی ذات ہے لیکن اپنے سے ہٹا کر بتاتی ہے، تجھے کھلا تو اللہ رہا ہے لیکن ذریعہ تجھے بنایا ہے، تو دھوکے میں مت رہ کہ تو کھلا رہا ہے۔ اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کہتے کہ تو یہ بھی کھانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے قناعت۔ یہ آدمی کے مزاج میں جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بازو فقیر کا بچہ بیٹھا ہے یا اس کے بازو کروڑ پتی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ کے دیے پر راضی ہو کر شکر کے جذبے کے ساتھ جیتا ہو تو وہ لوگوں کے بڑے بڑے مکانوں کو نہیں دیکھتا، بڑی بڑی گاڑیوں کو نہیں دیکھتا، بڑے بڑے فونوں کو نہیں دیکھتا، بڑے بڑے گھروں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ مزاج میں حرص نہیں، قناعت ہے۔ اور یہ بندے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی عطا پر راضی ہو جانا اور اللہ کی عطا پر شکر کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ میں اس کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ ناشکری کا جذبہ اس آدمی میں زیادہ ہوتا ہے جس کے اندر قناعت کا مزاج نہیں ہوتا، اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے اور اللہ کی عطا پر شکر کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اسے تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، لوگ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ کسی سے بھی پوچھ لو کتنا بینک بیلنس ہے، بولے کہاں ہے بھائی، کیا ہے میرے پاس، وہ نہیں بتائے گا۔ لیکن پریشانی آئی تو سب کو بتاتا پھرے گا۔ حالات اگر آئے، پریشانی آئی، سب کو ہم بتاتے پھریں گے، لیکن حالات اچھے رہے تو اس کو چھپا کے رکھیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ناشکری کا جذبہ آدمی میں قناعت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قناعت بندے کو معراج پر لے جاتی ہے، بہت اونچا اٹھاتی ہے آدمی کو، بہت بلندی پر پہنچاتی ہے، بشرطے کہ مزاج قناعت کا ہو۔ جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، اور اس پر شکر کا جذبہ ہو۔ اللہ یہ بھی نہیں دیتے تھے تو میں کیا کر لیتا تھا، یہ بھی پہننے کو اگر نہ ملتا تو میں کیا کرتا تھا۔ تو ناشکری کی وجہ ہے حرص، اور حرص جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ بھائی کا مار کے کھا لیا، بہن کا مار کے کھا لیا، پڑوسی کا مار کے کھا لیا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ کتنے واقعات ہیں حیدرآباد میں، ہزاروں واقعات ہیں۔ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے امیر، غریبوں کی جائیدادوں کو کھا جانے والے مالدار، 10-15 مستنڈے مل کر ایک زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے بیچارہ غریب، اس کی زمین کھا گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے یہ زمینوں کے قبضہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، اس کے اندر لیڈر بھی شامل ہیں، اس کے اندر پہلوان بھی شامل ہیں، اس کے اندر آوارہ غنڈے بھی شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اس میں چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹا آدمی کسی زمین پر قبضہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ بولے جب یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں جا کے دیکھو تو صحیح، لکھا ہے کسی نے کہ جب یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں جا کر دیکھو کہ کتنی زمین لے کے جا رہا ہے، خبر میں کتنی زمین لے کے جا رہا ہے۔ بھائی کی زمین مار کے کھا لیا، بہن کی زمین مار کے کھا لیا، سگے بھائی کا حق مار کے کھا گیا، اور پہلی صف میں آ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ ہاں بولے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں میں۔ تو حرص جو ہوتی ہے آدمی کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ تو آدمی کے ناشکرا ہونے کی ایک وجہ ہے قناعت کا نہ ہونا، جو مل گیا اس پہ راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت میں حرص ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا پیٹ تو خبر کی مٹی بھرے گی اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری وجہ طول العمل، طول العمل کہتے ہیں لمبی امیدیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ لمبی امیدیں، ایک پلان پورا ہوتا نہیں دوسرا تیار ہے، گراؤنڈ فلور مکمل ہوا نہیں، فرسٹ فلور کی تیاری شروع، حرص اس کی پیدا ہو گئی۔ فرسٹ پورا ہوا نہیں، سیکنڈ کے بارے میں پلاننگ چل رہی ہے۔ ایک چیز خریدا نہیں، دوسرے کی امید جاگ گئی۔ پھر اب بندہ شکر گزار کہاں بنے گا؟ بندہ تو ناشکرا ہوتا ہے۔ مزاج میں قناعت نہیں ہے، مزاج میں حرص ہے۔ اور یہ دو لوگ، ایک آدمی جس کے اندر حرص ہے اور دوسرا وہ جو اس کی لمبی لمبی جو امیدیں ہیں، یہ دونوں کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے، چاہے قارون کا خزانہ انہیں مل جائے،
کیوں؟ مزاج میں حرص ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، جیسے ہم حضور کے صحابہ کہتے ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو حواری کہتے تھے۔ تو 3 حواری تھے ساتھ میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے تو یہ 3 حواری بھی ساتھ تھے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو ان کو نظر آیا 2 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اینٹیں وہ بھی سونے کی۔ تو یہ للچاتی ہوئی نظر سے ان سونے کی اینٹوں کی طرف دیکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا، بولے اس کی محبت میں مت پڑو، یہ تباہ کر دیتی ہے۔ چلے گئے، آگے بڑھ گئے۔ منزل پہ پہنچنے کے بعد ان تینوں کو واپسی کی اجازت ملی کہ تم واپس ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی وجہ سے رک گئے تھے، تو ان تینوں نے پلان کیا اسی راستے سے جائیں گے جہاں سونے کی اینٹیں پڑی تھی۔ بولے چلو، تینوں مل کے اسی راستے سے آئے تو سونے کی اینٹیں ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ رال ٹپکنے لگا منہ سے کہ ہاں چلو بھائی مل گئی، لیکن سوچنے لگے کہ اینٹیں 2 ہیں، ہم 3 ہیں، بٹوارا کیسے ہوگا؟ بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے تو سفر لمبا کر کے آئے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، قریب میں بستی ہے، ایک آدمی جا کر کھانا لے کے آئے، ہم دونوں یہاں نگرانی کریں گے، کھانا کھانے کے بعد سوچیں گے کہ تقسیم بٹوارا کیسے ہوگا۔ تو یہ ایک کھانا لانے چلے گیا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا ہم 2 ہوتے، 3 کے بجائے 2 ہوتے، ایک تم لے لیتے ایک میں لے لیتا، مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، ایک تیری تھی ایک میری تھی۔ تو ایک نے کہا کہ اب وہ نہیں ہوا لیکن پلان تو کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ۔ بولے کیا پلان کریں گے؟ بولے جب وہ آئے گا کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اسے مار دیں گے، اس کے بعد ایک اینٹ تو لے لے ایک اینٹ میں لے لیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ حرص آدمی کو لوگوں کے قتل پر تک اکسا دیتی ہے۔ سگے بھائی کا قتل کرنا آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ بھائی کو قتل کرتے ہیں، بھتیجوں کو قتل کرتے ہیں، بھانجوں کو قتل کرتے ہیں، بہنوں کو قتل کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ حرص جن کے اندر ہے، اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں سے لے کے خبر میں کچھ نہیں جائے گا، وہ بھی چھوڑ کے جائے گا۔ تو اب یہ دونوں بیٹھ کے پلاننگ کر لی ہے کہ آنے کے بعد کچھ نہ کچھ بہانے سے لڑائی نکالیں گے اور مار پیٹ کریں گے اور دونوں مل کے اسے قتل کریں گے۔ اور وہ جو گیا تھا وہ کوئی شریف نہیں تھا، وہ وہاں بیٹھ کے پلان بنا رہا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا یہ دونوں نہ ہوتے، میں اکیلا ہوتا تو 2 میری ہوتی۔ تو اس نے کھانا خریدا اور کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا اور وہ لے کے آیا۔ بہرحال انہوں نے بہانے سے لڑائی نکالی، بہت دیر کر دیا، فلانا بحث مباحثہ ہوا، دونوں مل کے اس پہ ٹوٹ پڑے، اسے مار دیا۔ اس کے بعد بولے چلو بھائی راستے کا کانٹا ہٹ گیا، اب ایک اینٹ تیری ہے ایک اینٹ میری ہے۔ بولے پہلے کھانا کھا لیں گے، بھوک لگ رہی ہے، بعد میں پھر اینٹیں اٹھا کے جائیں گے۔ دونوں بیٹھ کے کھانا کھائے، زہر آلود کھانا تھا، دونوں بھی مر گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ تینوں حواریین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کی محبت تمہیں برباد کر دے گی، اس کی محبت تمہیں برباد کرے گی۔ تو حرص جو ہوتی ہے آدمی کو کسی بھی حد تک لے جاتی ہے۔ تو آدمی کا بندے کا اللہ کا ناشکرہ ہونے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ ہے حرص جس کے اندر ہوتی ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو مزید کی آرزو ہوتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے، اب کہاں سے شکر گزار بنے گا؟ وہ ایک بزرگ کے پاس ان کا ایک مرید آیا تھا اور اس نے ہدیہ اور تحفہ دیا۔ حدیث میں ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس نے اپنے پیر و مرشد کے لیے ہدیہ لایا، تحفہ لایا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول کر لیجئے۔ ہدیہ قبول کرنا سنت بھی ہے۔ تو اس بزرگ نے اس ہدیے کو لینے سے پہلے پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے کہا کہ کچھ اشرفیہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کیا تمہاری خواہش نہیں ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو؟ تمہاری خواہش نہیں ہے کہ تمہارے مال میں خوب اضافہ ہو؟ بولے حضرت اس میں اضافے کے لیے تو یہ ہدیہ دینے آیا ہوں تاکہ آپ کی دعائیں ملے اور میرے مال میں اضافہ ہو۔ تو اس پیر و مرشد نے کہا مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو ہے، اس کا تو ہی رکھ لے، یہ مجھے کوئی حرص نہیں ہے، اس کی حرص تجھے ہے، تو ہی یہ رکھ لے۔ تو جس بندے میں قناعت نہیں ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، وہ بندہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا طول العمل، لمبی امیدیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی فہرست، ایک لسٹ ہے کہ آدمی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ کیوں؟
پلان پہلے سے تیار ہے، زمین خریدا نہیں، گھر کا پلان بنا کے رکھا ہے. ایسا آدمی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا. تو ناشکری کی یہ دو وجوہات ہیں، اور اللہ کو ناشکرہ بندہ بالکل نہیں پسند ہے. قرآن میں ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو ناشکری سے بچنے کے لیے یہ دو عادتیں چھوڑنا پڑے گا. ایک تو حرص، اللہ دے دیا لے لو، زمین و آسمان کے خزانے دے دیا لے لو رکھ لو، لیکن اسی کی فکر میں جیتے رہنا اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. شکر کا جذبہ ہو، شکر کے ساتھ مزید طلب کرنے کی اجازت ہے. شکر کرو، مزید اللہ سے مانگتے رہو، لیکن پہلے شکر کرو. دوسرا حرص سے بچنے کا حکم دیا. حرص مت کرو، اسی کے فراق میں رہنا، اسی کی طلب میں رہنا، اسی کی فکر میں رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بولے جو میں نے دیا ہے اس پر راضی رہو. کیا مزید طلب نہیں کر سکتے؟ مزید طلب کر سکتے ہیں، اجازت ہے، مانگو اللہ سے. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، ان کا صبر جانتے ہیں. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے پانی نہ آ رہے تھے، تو اسی دوران ان کی نظر پڑی کہ آسمان سے پتنگے گر رہے ہیں، اور وہ بھی سونے کے پتنگے تھے. یہ نارمل کیڑے نہیں تھے، سونے کے تھے. ایوب علیہ السلام نے پانی نہانا چھوڑ کر پتنگے جمع کرنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے، ایوب علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ ایوب کیا کمی کی تھی ہم نے. بہت مالدار تھے ایوب علیہ السلام. پھر ان کے اوپر وہ آزمائش آئی جس میں سب کچھ چلے گیا تھا، خوب نواز رکھا تھا اللہ نے. اب وہ پانی نہانا چھوڑ کر پتنگے جمع کرنا شروع کیا تو اللہ نے آواز دے کر فرمایا ایوب کیا کمی کی تھی ہم نے کہ تم نے نہانا چھوڑ کر پتنگے جمع کرنا شروع کیا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک حرص نہیں ہے، حرص نہیں ہے، اور تیری عطا سے میں بے نیاز بھی نہیں ہوں. میں ہر حال میں محتاج ہوں، میں بے نیاز نہیں ہوں کہ تو جو عطا کرے میں اس کو نوویر کروں. بولے میں بے نیاز نہیں ہوں، میں محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تیری طرف سے جو کچھ خیر نازل ہوتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں بے نیاز تھوڑے ہی ہوں. تو نے مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، لیکن یہ جو پتنگے آسمان سے تیری رحمتوں کو لے کر نازل ہو رہے ہیں میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں. تو اللہ سے مزید طلب کرنا برا نہیں ہے، لیکن ناشکری کرنا بہت برا ہے. اسی لیے اس سے بچنا ہے اور حرص سے بچنا ہے. جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لے. جب آدمی میں یہ مزاج پیدا ہو گیا تو پھر اس کی نظر دنیا پہ للچاتی ہوئی نظروں سے نہیں پڑے گی کہ جو اس کا بنگلہ، اس کا گھر، اس کی زمین، اس کا فارم ہاؤس، اس کی وہ، اس کا گاڑی، یہ جو دیکھ کے ہم لوگ منہ میں پانی لا لیتے ہیں، یہی ناشکری کی وجہ ہے. قناعت نہ ہونا اسی کو کہتے ہیں. آپ کے پاس ہے بھلے مال والا مال میں مست و فقیر چندیوں میں مست، یہ مزاج بناؤ اپنا. مال والا مال میں مست ہے، بھلے فقیر چندیوں میں مست ہے، یہ مزاج ہو آدمی کا، بے نیازی. اسی لیے صوفیاء کرام نے لکھا ہے دل میں آدمی کے اشراف نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے اشراف. اشراف کہتے ہیں آپ میرے کو مل گئے، اب میں سوچ رہا ہوں چائے تو پلاتے ہوں گے کیسا بھی، اب چائے پلا تو سموسہ تو کھلاتے ہی ہوں گے. بول رہا نہیں، عثمانیہ بسکٹ تو پکے ہیں چائے کے ساتھ، لیکن اظہار نہیں کر رہا ہے آدمی. صوفیہ نے کہا یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. زبان سے سوال نہیں کر رہا ہے مگر دل سوالی ہے، اس کو بھی بے نیاز نہیں کہتے. بے نیاز آدمی وہ ہے کسی کے جیب پر نظر نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی چیز پر نظر نہ ہو، بے نیاز ہو. اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں، اور ویسے بندے بننے کی کوشش کریں. ایسے بندے اللہ کو پسند ہیں، اسے اشراف کہتے ہیں. دل میں کوئی طمع نہیں، نہ آپ کے جیب میں رکھی ہوئی چیز سے، نہ آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی چیز. وہ ایک یوسف تامے بلکہ گزرے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کے بہت سے واقعات لکھے ہیں. ان کے اندر طمع زیادہ تھی، حرص، اور ایسے دلچسپ واقعات ہیں ان کے. ایک مرتبہ کچھ بچے جا رہے تھے تو انہوں نے بچوں کو یہ کہا فلاں جگہ فلاں چیز بانٹ رہے ہیں، بھاگو تم لوگ. چھوٹے بچے تھے تو چھوٹے بچے بھاگنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد سوچا ہو سکتا ہے وہاں کچھ بٹ رہا ہوگا، میں کیوں محروم رہوں. بولے بچوں کے پیچھے خود بھی بھاگنے لگے. بھائی چانس ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ بولے میں محروم ہو جاؤں گا. یہ ہے حرص، یہ ہے طمع، یہ ناپسندیدہ ہے. بے نیازی کی زندگی گزارو، اور جس دن یہ بے نیازی کی زندگی گزارو گے، جس دن قناعت کا مزاج بنا لو گے،
لوگوں کی جیب میں، لوگوں کے ہاتھ میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لوگے. تم وقت کے بادشاہ ہے اپنی جگہ پر، یہ بات یاد رکھو. یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ مومن کی صفت ہے. یہ لوگوں کے ہاتھوں اور جیبوں میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی بے نیاز کر لے، ایسے بندے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. اور جو کچھ رب کی عطا ہے اس پر راضی رہے. تو ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کبھی ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے جو ان کی طبیعت اور مزاج اور سوچ کے خلاف ہوتے، ان کے پلان کے خلاف ہو جاتے، خدا کرے اس بات پر ہمیں عمل کی توفیق ہو. ایسے حادثات ان کے ساتھ پیش آ جاتے جو انہوں نے سوچا نہیں تھا، پلان کچھ کیا تھا، سب الٹا ہو گیا. ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ سیدھے آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ کہتے، اچھا آپ یہ چاہتے تھے، میں تو پلان یہ بنایا تھا مگر آپ یہ چاہتے تھے. بھلے راضی ہوں، بچوں کا کھیل نہیں ہے. سوچو آپ کتنا بندے کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے. سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے، اچھا آپ یہ چاہتے تھے، میں تو پلان یہ کر رہا تھا مگر آپ یہ چاہتے تھے. بولے میں راضی ہوں. اس درجہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے، یہ پسندیدہ ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق دے اور سچا اور پکا مومن بنا کر زندہ رکھے، اور ایسا مومن بنائے کہ ہمیں اللہ کو ہم پسند آ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.